بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر اور بیوی کے درمیان ایسے مسائل پیش آتے ہیں جن کا علم رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے کافی دوست دین اسلام کے بارے میں علم نہیں رکھتے، وہ دین کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے اور کسی عالم و فاضل سے شرعی سوال کرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو اس بارے میں ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بیویاں اپنے شوہروں سے نفرت کیوں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں یہ تفصیلی طور پر بیان ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے کیوں ختم نہیں ہوتے اور میاں بیوی میں نفرت کیوں پیدا ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس میں اگر ہلکی سی بھی ناچاکی آ جائے تو انسان کا گھر جہنم جیسا لگتا ہے، گھر کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ بظاہر تو میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے جذبہ موجود ہوتا ہے اور اکثر اوقات انا کی وجہ سے یا ناچاکی طول پکڑ جاتی ہے، اور جو ایک دوسرے سے محبت کا جذبہ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ نفرت میں بدل جاتا ہے۔ دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے پھر اپنے لشکر بھیجتا ہے، ان لشکروں میں سے ابلیس کے زیادہ قریب اس کا درجہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنے باز ہوتا ہے۔ اس کے لشکر میں ایک واپس آ کر کہتا ہے میں نے ایسا کیا تو شیطان کہتا ہے تو نے تو کوئی کمال نہ کیا۔ پھر ایک اور لشکر واپس آتا ہے اور کہتا ہے میں نے ایک آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی۔ یہ سن کر ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور خوشی سے کہتا ہے تو کتنا اچھا ہے، اور اسے اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے۔ آئیے کچھ روزمرہ کے کاموں کی بات کرتے ہیں جو کہ ہم علماء سے پوچھنے میں شرماتے ہیں لیکن وہ میاں بیوی کے درمیان نفرت کا باعث بنتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رکھیے میاں بیوی اکٹھے غسل کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے سطر کو بغور دیکھنے کے علاوہ سارے جسم کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ سطر کی طرف دیکھنا خلاف ادب بھی ہے اور خلاف شریعت بھی۔ میاں بیوی کا اکٹھے نہانا اور نہانے کے دوران ایک دوسرے کے جسم کو چھونا جائز ہے، لیکن حیا کا تقاضا ہے کہ اس دوران ایک دوسرے کے سطر پر نظر نہ پڑے، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتی تھی، آپ مجھ پر سبقت فرماتے تو میں کہتی مجھے بھی پانی دیجئے، مجھے بھی پانی دیجئے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نہاتے وقت میرا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ برتن سے پانی لینے میں آگے پیچھے ہوتا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہیں کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی میرے سطر کی طرف دیکھا اور نہ ہی میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سطر کی طرف دیکھا۔ ناظرین گرامی، غسل کرتے وقت غسل خانے میں باتیں کرنا سخت منع ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، مرد حضرات اس معاملے میں کس طرح ثواب کے حقدار ہوتے ہیں؟ حضرت عائشہ کا یہ سوال سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے بھر گیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے بہت ثواب کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کا محبت سے ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی کا ثواب ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو گلے لگا کر پیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے۔ اسی طرح جب شوہر اپنی بیوی کے پاس محبت سے جاتا ہے تو وہ دنیا کی ہر چیز سے افضل ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ غسل کرتا ہے تو اس کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے ایک ایک بال کے بدلے اس کو نیکیاں عطا کرتا ہے، اور ہر بال کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کا درجہ بلند و بالا کرتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے حاجت پوری کرنے کے بعد جس برتن سے غسل کرتا ہے تو وہ برتن دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہو جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے اچھی بیوی اپنے شوہر کے لیے وہ ہوتی ہے جو اپنے خاوند کو سمجھ جائے کہ اس کے خاوند کی رضا کیا ہے۔ وہ جب اپنے کمرے میں خاوند کے پاس جاتی ہے تو اپنے خاوند کی مرضی کے مطابق اس کے ساتھ پیش آئے، بلکہ خاوند کی مرضی سے بڑھ کر اس سے پیش آئے۔ اگر خاوند حاجت کے لیے اپنی بیوی کو اپنے پاس آنے کو کہتا ہے اور بیوی پاس آنے سے انکار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی عورت سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ خاوند اور بیوی میں فساد ڈالنے کی بہت سی صورتیں ہیں۔ عورت سے خاوند کی برائیاں بیان کر کے دوسرے مردوں کی خوبیاں ظاہر کرنا، کیونکہ عورت کا دل کچی شیشی کی طرح کمزور ہوتا ہے۔ ایک بندے نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرا نکاح جس عورت کے ساتھ ہوا
ہے مجھے شک ہے کہ کہیں وہ مجھ سے نفرت نہ کرنا شروع کر دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا محبت پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے جبکہ نفرت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تم کو چاہیے کہ جب تمہاری پہلی رات ہو تو تم میاں بیوی باوضو ہو کر 2 رکعت نماز نفل ادا اس طرح کرنا کہ تم امام ہو اور وہ تمہارے پیچھے نماز ادا کر رہی ہے، تو اللہ کے حکم سے آپ دونوں میں خوب محبت پیدا ہو جائے گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شادی شدہ جوڑا مٹی کی دھول اڑاتا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ ان دونوں کے بال مٹی سے بھرے اور بکھرے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کے پاس آتے ہی بیوی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ مرد میرے لیے مر چکا ہے، میں اس کے لیے ختم ہو چکی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی کی بات سے جانچ لیا تھا کہ بیوی اپنے شوہر سے سخت ناراض ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاوند کو حکم دیا کہ اپنے بال کٹوائے، ناخنوں کو کاٹے اور خوب غسل کر کے آئے۔ جب مرد یہ سب کام کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، آپ نے اس مرد کی بیوی کو بلا کر اس کے سامنے کر دیا تو بیوی اپنے ہی شوہر کو نہ پہچان سکی۔ جب بیوی نے اپنے شوہر کو پہچانا تو بیوی شوہر کو پیار کرنے لگی اور اپنے بولے ہوئے الفاظ پر معافی مانگنا شروع کر دی۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کو اس پر ہر وقت محبت و پیار سے پیش آنا چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ وہ تم ہی کو پسند کرتی ہے اور تم بھی ہمیشہ اچھا بن کے رہو، جیسا کہ وہ راضی ہو وہ بھی تمہارے لیے اچھی طرح بنے اور سنورے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میاں بیوی کا ایک بستر میں سونا افضل ہے، یہاں تک کہ دونوں میں سے کسی کو اعتراض نہ ہو۔ مطلب یہ نہیں کہ میاں بیوی سے حاجت پوری کرنا ہی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بیوی کو راضی کرے۔ بیوی کو راضی کرنے کے لیے اس کے ناپاکی کے دنوں میں بھی خاوند کا بیوی کے ساتھ پیار و محبت کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو خاوند اپنی بیوی کے قریب آنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتا ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ مجھے شیطان کے شر سے بچا اور اس اولاد کو بھی شیطان سے بچا جو تو مجھے عطا کرے گا۔ اگر یہ دعا پڑھ کر میاں بیوی ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں اور اسی دوران حمل ہو جاتا ہے تو پیدا ہونے والا بچہ شیطان کے شر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو عورتوں سے اچھی طرح پیش آئیں۔ مرد اپنی عورت کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، اس کو ضروری مسائل سکھاتا رہے، اس کے کھانے پینے کا لحاظ رکھے اور اگر کبھی کوئی خلاف مزاج بات ہو جائے تو درگزر سے کام لے۔ یہ نہ ہو کہ مار پٹائی پر اتر آئے کہ اس طرح ضد پیدا ہو جاتی ہے اور سلجھی ہوئی بات بھی الجھ جاتی ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے شوہر کی فرمانبرداری کر کے اسے راضی رکھے۔ شفیع امت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ بیوی شوہر کو اپنا غلام نہ بنا لے کہ جو میں چاہوں وہی ہو چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر میری بات میں فرق نہ آئے، بلکہ اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھے، اس کی جائز خواہشات کو پورا کرتی رہے اور اس کی نافرمانی سے بچتی رہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ تمام بیویوں کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنے جبکہ تمام شوہروں کو اپنی بیویوں کے ساتھ رحم و شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم میرے اور آپ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔